حماس اور اسرائیل میں گھمسان کی جنگ کے بعد عارضی جنگ بندی جاری ہے اور جنگ بندی میں مزید ایک دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اسرائیل 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے اپنے فوجیوں کی رہائی چاہتا ہے، اس لیے حماس نے اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کے بدلے اپنی شرائط پیش کر دیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی میں عارضی جنگ بندی سے متعلق ہونے والے مذاکرات کے دوران حماس نے جنگ بندی معاہدے کے دورانیے میں توسیع اور اسرائیلی فوجیوں کی رہائی سے متعلق اپنی رضامندی ظاہر کی۔ غزہ میں حماس کے سابق وزیر صحت باسم نعیم کا کہنا ہے، حماس نے اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کے بدلے میں اپنی شرائط ثالثوں کے آگے پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ حماس نے تمام اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کے بدلے تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق فلسطینی وزیر صحت نے بتایا کہ حماس نے واضح کر دیا ہے کہ فوجیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کو پہلے اپنے ٹینکوں اور عسکری ساز و سامان سمیت غزہ سے واپس لوٹنا ہوگا۔ باسم نعیم کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل اپنے فوجیوں کی رہائی چاہتا ہے تو اسے پہلے غزہ پر اپنی جارحیت بند کر کے غزہ کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا اور پھر تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، جس کے بدلے میں حماس 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے اسرائیلی فوجیوں کو رہا کرے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے دورانیے میں توسیع کے لیے پیش کیے گئے منصوبے پر حماس نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے اسرائیلی پرپوزل میں پیش کی گئی تجاویز بہتر نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 6 روزہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے کچھ منٹ قبل جنگ بندی میں 1 روز کی توسیع کی گئی۔ مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی میں توسیع کی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے کسی بھی ٹائم فریم کی وضاحت کیے بغیر بیان دیا گیا ہے کہ ثالثیوں کی کوششوں کے نتیجے میں معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی کا عمل جاری رہے گا۔ ثالثیوں کی کوششوں کے نتیجے میں طے شدہ فریم ورک کے تحت آپریشنل وقفہ جاری رہے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کا اختتام قریب پہنچنے کے ساتھ اسرائیلی کابینہ کی دھمکی آمیز بیانات تیز ہو گئے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے دھمکی آمیز بیانات شروع ہوئے تو حماس نے بھی 2 ٹوک پیغام پہنچایا۔ حماس نے اپنے جنگجوؤں کو پیغام جاری کیا تھا کہ اگر جنگ بندی میں توسیع نہ ہوئی تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ القسام بریگیڈز نے اپنی فورسز کو جنگ بندی معاہدے کے آخری گھنٹوں میں ایک بڑی لڑائی کی تیاری رکھنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ خیال رہے کہ قطر اور مصر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ابتدائی طور پر 4 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس کی تکمیل پر جنگ بندی میں مزید 2 دن کی توسیع کی گئی تھی۔ مذاکرات کے بعد جنگ بندی میں مزید 1 روز کی توسیع کی گئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزاد فیصل بن فرحان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے اور اسے اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے۔ شہزاد فیصل بن فرحان نے کہا کہ ہم قیام امن کے لیے اقوام متحدہ سے بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے ذریعے سنجیدہ اور قابل اعتماد امن عمل شروع کیا جائے اور یہ کانفرنس بین الاقوامی معاہدوں اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت مسئلہ فلسطین کی 2 ریاستی حل پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شہزاد فیصل بن فرحان نے حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت مستقل قیام امن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایسا مستقل امن ہی واحد حل ہے جس کے ذریعے اسرائیلی اور فلسطینی ایک دوسرے کے برابر میں امن سے رہ سکتے ہیں، جبکہ دوسرے کسی بھی حل کا مطلب خطے میں تنازع کو طول دینا ہوگا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ایسے کسی بھی ایجنڈے کی کبھی حمایت نہیں کرے گا جو فلسطینیوں کو اپنی زمین سے بے دخل کرنے سے متعلق ہو۔ فلسطینی اپنی سرزمین نہیں چھوڑنا چاہتے اور ہم انہیں اپنی سرزمین سے بے دخل کرنے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی سرزمین پر مکمل اختیار، محفوظ اور باوقار مستقبل فلسطینیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا ہے اور ہم فلسطینیوں کے اس حق کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔